أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا ہم سب پر بے حد احسان، بے حد لطف و کرم، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جوڑوں کا صدقہ ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی شکل میں آج کے پرفتن دور میں دین اسلام سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی، یعنی آپ کا دیکھنا اور میرا بولنا، یہ ادنا 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 سی خدمت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ منہاج القرآن بیملی UK کے پروجیکٹ ٹریگر آف نالج کے زیر اہتمام ماہ دسمبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ریویلیبلٹی کے حوالے سے سیریز کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کے دوسرے حصے کو آج آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج کے حصے میں ہم جس کتاب کا انٹرو کریں گے، اس کتاب کا نام ہے حیات و نزول مسیح علیہ السلام اور ولادت امام مہدی علیہ السلام، عقیدہ ختم نبوت کے تناظر میں۔ اس کتاب کو تصنیف کیا ہے شیخ الاسلام حضرت طاہر القادری مداظ اللہ العالی نے۔ اس کتاب کی اشاعت سپٹمبر 2008 میں ہوئی۔ 139 پیجز پر یہ مشتمل ہے اور 3 چیپٹرز ہیں اس کے۔ اس کو 48 بکس سے استفادہ کرنے کے بعد شیخ الاسلام نے تالیف کیا ہے۔ بڑھتے ہیں اس کے چیپٹر فرسٹ کی طرف، جو کہ مسئلہ حیات و ممات مسیح علیہ السلام ہے۔ معزز ناظرین، سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ رب العزت کے وہ جلیل القدر نبی اور رسول ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے 650 سال قبل قوم بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے۔ جب یہودیوں نے انہیں صلیب پر لٹکانے اور ان کے قتل کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبے اور سازش کو اس طرح ناکام بنایا کہ اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سخت دشمن اور آپ کے منصوبہ قتل میں شامل ایک یہودی کی صورت کو بدل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت جیسا کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے دشمن یہودیوں نے آپ علیہ السلام کے شبہ میں اسے پکڑا اور سولی پر چڑھا دیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ صرف یہ کہ مصلوب ہونے سے بچ گئے، بلکہ بطور معجزہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ احادیث میں موجود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے مطابق قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس حال میں زندہ زمین پر تشریف لائیں گے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ نماز فجر کے وقت دمشق کی مشرقی جانب جامعہ مسجد میں آپ کا نزول ہوگا، دجال کا قتل آپ کے ہاتھوں ہوگا، آپ کی شادی ہوگی، اولاد ہوگی، اور بالآخر کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت آپ کا طبی وصال ہوگا، اور تاجدار کائنات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں گنبد خضرا کے اندر آپ کو دفن کیا جائے گا۔ امت مسلمہ کا اجماعی اور متفق علیہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبی وفات ابھی تک نہیں ہوئی اور وہ آسمان سے زندہ زمین پر اتریں گے۔ اب ہم آیات مبارکہ کی روشنی میں حیات مسیح کا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران جو کہ پارہ نمبر 3 ہے، اس کی آیہ کریمہ نمبر 52 سے 54 میں ہے کہ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا تو اس نے کہا، اللہ کی طرف کون لوگ میرے مددگار ہیں؟ تو اس کے مخلص ساتھیوں نے عرض کیا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی، اور ہم نے اس رسول کی اتباع کی، سو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ پھر یہودی کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے خفیہ سازش کی اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے مخفی تدبیر فرمائی، اور بے شک اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے، اور اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ پس یہود کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مکر یہ تھا
کہ انہوں نے ان کو دھوکے سے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مکر کی جو تدبیر فرمائی اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور یہ اس طرح ہوا کہ یہود کے ایک بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، جبکہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک لمحہ کے لیے بھی جدا نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرمان اور ہم نے پاکیزہ روح کے ذریعے اس کی مدد فرمائی کا یہی مطلب ہے۔ بس جب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو ایک مکان میں داخل ہونے کا کہا۔ اس مکان میں ایک روشن دان تھا۔ جب وہ اس مکان میں داخل ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کو اس روشن دان سے نکال لیا، یعنی ونڈو سے نکال لیا، اور آپ کی شبیہ ایک اور شخص پر ڈال دی۔ بس یہود نے اسے پکڑا اور عیسیٰ سمجھ کر صلیب پر لٹکا دیا۔ بس اس پر وہاں پر موجود لوگوں کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک نے کہا ہمارے درمیان معاذ اللہ خدا تھا، دوسرے نے کہا معاذ اللہ وہ خدا کا بیٹا تھا، تیسرے نے کہا وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ بس پہلے دونوں گروہ باطلہ تیسرے مومن گروہ پر غالب آ گئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ المختصر، یہود کے ساتھ اللہ کے مکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور یہود کو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ دہی سے باز رکھا۔ سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ نمبر 55 میں ہے کہ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں سے نجات دینے والا ہوں اور تمہارے پیروکاروں کو ان کافروں پر قیامت تک برتری دینے والا ہوں، پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، سو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے میں تمہارے درمیان ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان انی متوفی کا معنی یہ ہے کہ اے عیسیٰ میں تیری عمر پوری کروں گا اور پھر تجھے وفات دوں گا، بس میں ان یہود کو تیرے قتل کے لیے نہیں چھوڑوں گا بلکہ میں تجھے آسمان اور ملائکہ کے مسکن کی طرف اٹھا لوں گا اور تجھ کو ان کے قابو میں آنے سے بچا لوں گا۔ اور یہ اس آیہ مبارکہ کی نہایت آسن تفسیر ہے۔ پڑھتے ہیں ہم اس کتاب کے چیپٹر 2 کی طرف، جو کہ مسئلہ نزول مسیح کے حوالے سے ہے۔ اس چیپٹر میں ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجیں گے تو وہ دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار کے پاس 2 زرد رنگ کے کپڑے پہنے 2 فرشتوں کے بازوؤں پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو پسینے کے قطرے گریں گے، اور جب سر اوپر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے گریں گے۔ جس کافر تک بھی آپ کی خوشبو پہنچے گی اس کا زندہ رہنا ممکن نہ ہوگا، اور آپ کی خوشبو منتہائی نظر تک پہنچے گی، یعنی کہ جو آخری شخص آپ کو دیکھ رہا ہوگا، یعنی کہ ایک ہجوم ہوگا، ایک گروہ ہوگا بہت بڑے لوگوں کی، ایک پبلک جیسے آپ کہتے ہیں، تو اس میں جو سب سے آخری شخص ہوگا اس تک بھی آپ کی خوشبو پہنچے گی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دجال کو تلاش کریں گے حتیٰ کہ باب لد پر اسے پا لیں گے اور پھر اسے قتل کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اور عیسیٰ کے مابین کوئی نبی نہیں ہے، اور بے شک وہ نازل ہوں گے، جب تم انہیں دیکھو تو پہچان لینا کہ درمیانے قد کے آدمی ہیں، ان کا رنگ مائل سرخی و سپیدی ہے، دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوگا کہ ان کے سر سے پانی ٹپکنے والا ہے، حالانکہ وہ بھیگے ہوئے نہیں ہوں گے۔ وہ لوگوں سے دین اسلام پر جنگ کریں گے، یعنی دین اسلام کی طرف سے جنگ کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ جہاد موقوف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا باقی تمام ملتوں کو مٹا دے گا۔ وہ دجال کو قتل کریں گے اور 40 سال تک زمین پر رہنے کے بعد وصال فرمائیں گے، مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت
ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی علامات قیامت کے بیان پر مشتمل ایک طویل حدیث میں ہے کہ ایک صحابیہ ام شریک بنت ابی الاکر رضی اللہ عنہا نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت عرب کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرب اس وقت بہت کم ہوں گے اور ان میں بھی اکثر بیت المقدس یعنی شام میں ہوں گے، اور ان کا امام و امیر ایک رجل صالح مہدی ہوگا۔ جس وقت ان کا امام نماز فجر کے لیے آگے بڑھے گا، اچانک حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اسی وقت آسمان سے، اور وہ امام آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نماز پڑھائیں، یعنی وہ امام جو ہیں وہ پیچھے ہٹیں گے آپ کو دیکھ کر کہ آپ آگے آ جائیں اور آپ امامت فرمائیں، لیکن حضرت عیسیٰ امام کے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے، آگے بڑھو اور آپ نماز پڑھاؤ کیونکہ تمہارے لیے ہی اقامت کہی گئی ہے۔ سو ان کے امام یعنی کہ مہدی، حضرت امام مہدی لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نماز فجر کے وقت آسمان سے اتریں گے تو لوگ ان سے عرض کریں گے، اے روح اللہ، آگے تشریف لائیے اور ہمیں نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، تم امت محمدیہ کے لوگ ہو، بے شک تم میں سے بعض پر امیر ہیں، بس آپ ہی آگے بڑھے اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ تو مسلمانوں کا امیر آگے بڑھے گا اور انہیں نماز پڑھائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، میرے اور عیسیٰ ابن مریم کے مابین نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول، مگر یہ کہ وہ میرے بعد میری امت میں میرے خلیفہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ بڑھتے ہیں ہم چیپٹر 3 کی طرف، جو کہ مسئلہ ولادت امام مہدی کے حوالے سے ہے کہ سیدنا امام مہدی کی ولادت اور حلیہ کیا تھا۔ احادیث و روایات کے مطابق سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش مدینہ طیبہ میں اس وقت موجود ایک قصبہ کرہ میں ہوگی اور 30 سے 40 سال کا عرصہ مدینہ طیبہ میں ہی گزاریں گے۔ بعد ازاں ایک حج کے موقع پر مکۃ المکرمہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آپ کے ہاتھ پر 313 یعنی کہ 313 اکابرین امت بیعت کریں گے اور 7 علماء امت پہلے بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس امت کے مجدد اعظم اور آخری مجدد ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ آپ حسنی حسینی سید ہوں گے، والد کی طرف سے حسینی اور والدہ کی طرف سے حسنی سید ہوں گے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ آپ کی داڑھی گھنی ہوگی، آپ کے دائیں گال میں یعنی دائیں چیک پر تل ہوگا، آپ کے کندھوں کے درمیان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کی مہر ہوگی، اوپر اونی چادریں پہن رکھی ہوں گی، ہاتھ میں آقا علیہ السلام کی تلوار ہوگی، جوان ہوں گے، عمر 30 سے 40 کے درمیان ہوگی، قد آپ کا درمیانہ ہوگا، اکہرا جسم، سیاہ زلفیں، بڑی سرمگی آنکھیں، چہرہ سفید سرخی مائل، چمکتے ہوئے ستارے محسوس ہوں گے۔ شخصیت و حسن عربی، جسامت اجمی، یعنی شخصیت جو ہوگی عرب و عجم کے دونوں کی کوالٹیز کے جامع ہوگی۔ آپ کی پیشانی جو ہے وہ چوڑی ہوگی، ناک اونچی ہوگی، کھڑی ہوگی، دانت آگے سے کھلے ہوئے ہوں گے اور ان سے نور نکلے گا، سر پر امامہ ہوگا اور کملی اوڑے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ظہور امام مہدی علیہ السلام سے پہلے کے جو حالات ہیں وہ کیا ہوں گے کہ امام مہدی رضی اللہ علیہ السلام کی آمد سے قبل زلزلے کثرت سے ہوں گے۔ بعض اوقات ہم آج کل کے زلزلوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہی نشانی ہے جو آمد امام مہدی ہے، لیکن نہیں، بلکہ یہ زلزلے تو ان زلزلوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اس کی وضاحت کرتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ایک خسف، وہ زلزلہ جس کے نتیجہ میں زمین اندر کو دھنس جائے گی، مشرق میں ہوگا، ایک زلزلہ مغرب میں اور ایک زلزلہ جزیرہ عرب میں واقع ہوگا۔ میں نے عرض کیا، کیا زمین دھنسا دی جائے گی؟
اور یہ کہ اس میں نیک لوگ بھی ہوں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کے رہنے والوں میں برائی زیادہ ہو جائے گی، یعنی آقا علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگوں میں برائی اس قدر عام ہو جائے گی تو پھر زلزلہ آ جائے گا، اور پھر نیک لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے جو اس زلزلے میں جن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بہت بڑے زلزلے زمین پر آئیں گے جس کے نتیجے میں زمین دنس جائے گی۔ یہ زلزلے درج ذیل مقامات پر ہوں گے: کرۂ ارضی کے مشرق کی جانب، کرۂ ارضی کے مغرب کی جانب اور سرزمین عرب پر۔ آپ علیہ السلام کے ظہور سے قبل سورج ایک خاص نشانی سے طلوع ہوگا، اور یہ کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا نہیں بلکہ ایک اور نشانی ہوگی۔ مشرق کی طرف سے ایک بڑا روشن ستارہ بہت لمبی دم والا طلوع ہوگا، دنیا دیر تک اس کو دیکھے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، اور ایک ہی رمضان میں 2 بار چاند گرہن ہوں گے، اور یہ واقعہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا۔ جس سال حج کے موقع پر سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس حج پر منا کے میدان میں بہت بڑی ایک وار ہوگی۔ قبائل کے درمیان مقاتلہ سے بہت زیادہ خون خرابہ اور تباہی ہوگی۔ اس کے بعد لوگ اپنی پناہ گاہ ڈھونڈیں گے کہ کس کے دامن میں پناہ مل جائے، پس وہ پناہ گاہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بنایا گیا ہے۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو سفیانی نامی ایک شخص جس کا تعلق بدبخت اور ملعون یزید کے قبیلے سے ہوگا، وہ ملک شام کے علاقے میں بہت بڑا مقاتلہ کرے گا، جو کوفہ اور عراق کی سرزمین تک بہت سارے شہروں کے تقریباً 1,00,000 افراد کو قتل کرے گا۔ بعد ازاں سفیانی سے بدلہ لینے کے لیے مشرق کی سرزمین سے، اور احادیث میں خراسان اور کوفہ کا لفظ آیا ہے، سیاہ رنگ کے جھنڈے لے کر لشکر نکلیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غزوات میں جو جھنڈا استعمال فرمایا کرتے تھے اس کا رنگ بھی بلیک ہی ہوتا تھا۔ اب وہ جنگ کرتے کرتے آگے بڑھیں گے۔ اس لشکر کی قیادت بنو تمیم کا ایک شخص شعیب بن صالح تمیمی کر رہا ہوگا۔ یہ اکہرا بدن اور چھوٹی داڑھی والا جوان شخص ہوگا، اور ملک شام سے بیت المقدس تک بہت سارے علاقے فتح کر لے گا۔ سفیانی کو امام مہدی علیہ السلام کے مدینہ سے مکہ آنے کی خبر ہوگی تو وہ ایک بہت بڑے لشکر کو آپ کو گرفتار کرنے کی غرض سے بھیجے گا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیضاء یعنی چٹھیل میدان ہے، اس پر زمین پھٹے گی اور اس کا سارا لشکر تباہ ہو جائے گا۔ 20 احادیث میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے مقام بیضاء پر زمین کے پھٹنے اور سفیانی لشکر کے تباہ ہونے کا ذکر موجود ہے۔ یہ واقعہ سن کر شام سے قافلے مکہ کی جانب چل پڑیں گے، اور پوری دنیا سے 40 ابدال اور سرزمین عراق کے کل اولیاء بھی مکہ کی طرف چل پڑیں گے، اور مکہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ایک بھائی ہوں گے جو کہ ایک روایت کے مطابق باپ کی طرف سے ہوں گے، اور دوسری روایت کے مطابق چچا زاد بھائی ہوں گے جنہیں ہاشمی کہا جائے گا۔ وہ بھی لشکر لے کر چلیں گے، اور یہ لشکر شعیب بن صالح تمیمی کے لشکر کے ساتھ مل کر دیگر قافلوں کے ہمراہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائے گا، اور ایک عظیم لشکر امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں سوئے شام اور قسطنطنیہ روانہ ہو جائے گا، یعنی کرنٹ جو ٹرکی ہے۔ عرب پر آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور پھر عالمی خلافت قائم کرنے کے لیے قسطنطنیہ روانہ ہوں گے۔ اس وقت کا قسطنطنیہ آج کا استنبول ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دعوے دار ذرا غور کریں کہ ابھی تو ٹرکی مسلمانوں کے پاس ہے، اور جب امام مہدی علیہ السلام ٹرکی فتح کریں گے تو گویا اس وقت کے حالات بدل چکے ہوں گے۔ قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد آپ القدس پر حملہ کر کے بیت المقدس فتح کریں گے۔ بعد ازاں بلاد روم فتح ہوں گے۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد آپ اپنی افواج ہند اور سندھ یعنی کہ پاکستان اور ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے بھیجیں گے۔ ان احادیث کو بیان کرنے کا مقصد اس بات کو واضح کرنا ہے کہ جب ہند اور سندھ کی فتوحات، بیت المقدس، قسطنطنیہ کی فتوحات، روم اور یورپ کی فتوحات اور چائنا کا فتح ہونا، یہ سب امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں عمل میں آئے گا، تو وہ لوگ جو امام مہدی کو اگلے 3 یا 4 سالوں میں سامنے لانا چاہتے ہیں تو ان کے سوچنے کا یہ مقام ہے کہ کیا وہ وقت آ چکا ہے؟ کیا حالات اتنے سازگار ہو چکے ہیں؟ کیا عالمی طاقتوں کا توازن اتنا بکھر چکا ہے کہ ایک نیا جو بیلنس ہے طاقت کا وہ تشکیل دیا جا سکے؟
اسی طرح بیت المقدس کی فتح، حضرت امام مہدی علیہ السلام بیت المقدس کو فتح کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں فتح کی پیشین گوئیوں کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے جنہیں کوئی بھی چیز نہ روک سکے گی یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں نصب کیے جائیں گے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد چین بھی فتح ہوگا۔ امام ابن حجر مکی نے القول المختصر میں بیان کیا ہے کہ چین بھی انہی غزوات کے درمیان فتح ہوگا۔ فتح قسطنطنیہ اور غزوہ ہند کا پس منظر کیا ہے؟ روایات میں ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے امام مہدی لشکر روانہ کریں گے تو اس میں 1,00,000 افراد مارے جائیں گے۔ یہ جنگ آپ علیہ السلام کے زمانہ میں ہوگی مگر آپ خود شریک نہیں ہوں گے بلکہ آپ کا لشکر جنگ کرے گا۔ ابتدائی فتح کے دوران یہ خبر نکلے گی کہ دجال آ گیا ہے۔ اس خبر کو سننے کے بعد تمام لوگ امام مہدی کی مدد کے لیے واپس پہنچ جائیں گے، لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی اور صورتحال مختلف ہوگی۔ سیدنا امام مہدی علیہ السلام تمام لشکر اور افواج کو لے کر بلاد شام و روم کی فتوحات کے لیے آگے بڑھیں گے۔ جب آپ قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی کریں گے اس وقت آپ کے لشکر میں 70,000 افراد شامل ہوں گے۔ پہلے مارکہ میں 40,000 افراد مارے جائیں گے۔ دوبارہ جب سیدنا امام مہدی علیہ السلام قیادت کر کے جنگ کریں گے تو یہ جنگ ایک عالمی جنگ بن جائے گی، یعنی کہ ورلڈ وار کی شکل اختیار کر لے گی، اور اس میں آلموسٹ 2 لاکھ جو لوگ ہیں وہ مارے جائیں گے اور امام مہدی کو فتح نصیب ہوگی۔ اس جنگ کی پیشین گوئیوں کو بھی آقا علیہ السلام نے پہلے سے بتایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جنگ عظیم، قسطنطنیہ کی فتح، دجال کا نکلنا، یہ تینوں واقعات 7 ماہ کے اندر اندر ظہور پذیر ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جنگ عظیم، قسطنطنیہ کی فتح، دجال کا نکلنا، یہ تینوں واقعات 7 ماہ کے اندر اندر ہی ظہور پذیر ہوں گے۔ اور اسی جیسی جو اور بھی احادیث میں آیا ہے کہ امام مہدی کی ظہور اور آپ کی بیعت سے لے کر بیت المقدس کی فتح تک 6 سال لگیں گے۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اس زمانے میں بیت المقدس کی فتح کی جائے گی اور 7ویں سال میں دجال نکلے گا۔ گویا جب امام مہدی علیہ السلام کا تخت پر پہلا سال ہوگا تب دجال آئے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی عمر ظہور کے وقت تقریباً 40 سال ہوگی اور اس کے بعد 40 سال مزید امام مہدی زندہ رہیں گے۔ گویا آپ کی عمر مبارک 80 برس ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نزول کے بعد 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ اس طرح دجال بھی ظاہر ہونے کے بعد 40 سال تک رہے گا، لیکن چونکہ اس کا ظہور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہو چکا ہوگا، اس لیے اس کے 40 سال امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مکمل ہو چکے ہوں گے، اس لیے وہ ان کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی وفات کے بعد منصور نامی شخص کو خلیفہ بنایا جائے گا اور وہ 21 سال حکومت کرے گا۔ اس کے بعد حشام المہدی کی حکومت ہوگی اور وہ 3 سال 4 ماہ اور 10 دن حکومت کرے گا۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فیضان ولایت جو ہے اس کا منبع و سرچشمہ سب جانتے ہیں کہ وہ سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام ہیں۔ گویا اب فاتح ولایت یعنی بابر ولایت کھولنے والے ہیں، اور یہ سلسلہ ولایت کبریٰ جو ہے 12 ائمہ اہل بیت میں ایک مقررہ ترتیب سے چلایا جائے گا، جن کے آخری فرد سیدنا امام مہدی ہوں گے۔ جس طرح سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فاتح ولایت کے درجے پر فائز ہوئے، اس طرح سیدنا امام مہدی علیہ السلام قرب قیامت کے زمانے میں خاتم ولایت کے درجہ پر فائز ہوں گے اور وہ مجدد ہوں گے اور مجدد اعظم ہوں گے۔ اسی پر آج کی اس کتاب کا انٹرو ختم ہوتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے اور ملتے ہیں آپ سے 16 دسمبر کو ایک نئی بک کے انٹرو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پر قائم رہنے اور ہمارا خاتمہ بھی اس پر عطا فرمائے اور ہمیں یوں ہی دین سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھنا نہ بھولیے گا 16 دسمبر کو اسی سیریز کا ایک اور حصہ۔ ملتے ہیں 16 دسمبر کو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔